اپنی چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میری شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے اور ان 3 ماہ میں اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہوا میں دیکھ چکی تھی اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کہاں میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی یہاں گاؤں میں آ چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہاں میری زندگی بڑی پرسکون طریقے سے گزرے گی، مگر یہاں کے لوگوں کے رہن سہن اور طور طریقے بڑے ہی عجیب تھے۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک تھا، مگر میرا جیٹھ توبہ توبہ، اسے تو دیکھ کر ہی میرا وجود کانپتا تھا۔ پورے خاندان میں اس جیسا مرد شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ جیٹھانی تو اپنے شوہر کی دیوانی تھی، اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ جیٹھ کو کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھنے دیں۔ اس کا بانس جیسا لمبا قد اور پھر پہلوان جیسی جسامت۔ پہل تو جیٹھ کو جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو مجھے یہی گمان ہوا کہ جس قدر کثرتی جسم میرے جیٹھ کا ہے یقیناً پہلوان ہی ہوتے ہوں گے، مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ تو بس کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تو ان کی کوئی مصروفیات نہیں۔ شادی کے 3 مہینے تو بہت آرام سے گزر گئے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا جیٹھ میری زندگی کو اجیرن کرتا جا رہا تھا۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی محدود رہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے جیٹھ کا اپنے سامنے ہونا بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اور اکثر اوقات ہی بہت دھڑلے کے ساتھ بنا قمیض کے پورے برآمدے میں دندناتا پھرتا تھا، اور یہ چیز مجھے بہت ناگوار لگتی تھی۔ میں گاؤں میں رہنے کی عادی نہیں تھی اور یہاں کے طور طریقے مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں شروع سے ہی شہر میں رہی تھی۔ ایک روز معمول کے مطابق گھر میں صرف میں اور میرے جیٹھ ہی موجود تھے۔ اتفاق سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں تھوڑا دیر سے آنے والے تھے اور میری جیٹھانی اپنی ماں کی طرف گئی ہوئی تھی، اور میری ساس اور سسر کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے گھر میں صرف میں اور میرے جیٹھ ہی موجود تھے۔ میں خاموشی سے کچن میں اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرے جیٹھ کچن میں آ گئے اور مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا ہوا تھا اور بے دہانی میں کام کر رہی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ گھر میں ابھی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ جیٹھ جی اپنے کمرے میں موجود ہیں، اس لیے گرمی ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا دوپٹہ اپنے بدن سے ہٹا دیا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنی پشت پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس ہوئی، تو میں بے ساختہ پلٹی اور سامنے اپنے جیٹھ کو بنا قمیض کے دیکھ کر میں ایک دم ہی بوکھلا گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جو ہڑبڑانے کی وجہ سے زمین پر گر گئی تھی، اور اس کی آواز میرے جیٹھ کو بھی ہوش کی دنیا میں لا چکی تھی، اور ہڑبڑا کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ان کا یہ انداز جھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ابھی تک تو میں ان کو دیکھ کر صرف گھبراتی تھی، اب ان کا یہ انداز مجھے خوف زدہ کر چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ رات کو میرے شوہر آ گئے تھے اور جیٹھانی بھی گھر آ چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر سو گئی، اور رات کے آدھی پہر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے شوہر کی جانب دیکھا تو وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ مجھے اپنا وہم محسوس ہوا اور میں واپس ہی کروٹ بدل کر سو گئی، لیکن ابھی تک مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں جانب نگاہ گھمانے لگی۔ اچانک ہی میری نگاہ کھڑکی کی جانب پڑی، اور یہ منظر دیکھ کر میرے اوسان قطع ہو گئے کہ میرا جیٹھ آدھی کھڑکی کھول کر ہمارے کمرے کے اندر جھانک رہا ہے، اور اس کی نظریں میرے وجود پر ہی تھیں۔ میں خوف زدہ سی ہو گئی۔ جیسے ہی میری نظریں ان کی نگاہوں سے ملی تو وہ فوراً ہی کھڑکی سے ہٹ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت حیرانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ شادی کے 3 مہینے تو بہت آرام سے گزر گئے، انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن آج ان کی 2 دفعہ یہ حرکت مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ کے بھائی مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ صرف آج ہی ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ وہ ان کے بھائی ہیں، اور بڑا بھائی تو ویسے بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور پہلے ہی میری ماں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ کسی سے بحث و مباحثہ مت کرنا، کسی سے کچھ بھی مت کہنا۔ پہلے ہی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر کی لڑکی ہے۔ میرے دل میں یہ بھی بات بیٹھ گئی تھی کہ اب میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی،
سب یہی کہتے تھے کہ شہر سے آئی ہے لڑکی پڑھی لکھی ہے تو اپنی پڑھائی کا اور شہر میں رہنے کا روب جھاڑ رہی ہے۔ میں نے یہی سب باتیں سوچ کر ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا اور کھڑکی اور دروازہ اچھے طریقے سے بند کر کے سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب لوگ ہی جاگے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی کا ایک بیٹا تھا جو ابھی محض 10 سال کا تھا۔ میری جیٹھانی جلدی جلدی اس کو اسکول بھیجنے کے چکر میں تھی۔ میں بھی تبھی کچن میں داخل ہو گئی اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میری جیٹھانی ملنسار خاتون تھی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میرے دل میں یکدم ہی ایک خیال آیا، کیوں نہ اس بارے میں اپنی جیٹھانی کو بتایا جائے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ جیٹھ جی سے بہت محبت کرتی ہے، اگر میری یہ بات اس کو بری لگ گئی تو ہم دونوں کے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے، اور میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شوہر اور جیٹھ جاگ چکے تھے۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ لگایا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں اس طریقے سے بیٹھی تھی کہ میرے شوہر اور جیٹھ دسترخوان پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے بیچ والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میری جیٹھانی بھی میرے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دسترخوان چکور حصے میں لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی بات کرتے کرتے میرے جیٹھ نے میری ران پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کا ہاتھ لگنے سے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں فوراً ہی ان سے دور ہوئی اور اپنے شوہر کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرے شوہر نے بھی مجھے آنکھیں دکھا کر نارمل رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ میری نگاہیں بے ساختہ میری جیٹھانی کی آنکھوں سے ملی۔ میں دیکھ سکتی تھی یہ منظر ان کی آنکھوں سے بھی مخفی نہ رہ پایا تھا۔ ہم لوگ ایک دم سے چپ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی خاموشی سے ناشتہ کیا گیا اور وہ دونوں چلے گئے۔ مجھے اب اپنا آپ بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ایک عورت غیر مرد کی نظروں کو اپنی طرف اٹھتے ہوئے محسوس کر لیتی ہے کہ وہ کس طریقے کی نظریں ہیں۔ میں بھی محسوس کر چکی تھی کہ میرا جیٹھ مجھ پر گندی نگاہیں رکھ رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے جیٹھ کی بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں بس اپنے شوہر اور جیٹھانی سے اس لیے اس بارے میں بات نہیں کر پا رہی تھی کہ اگر میں ان دونوں سے کچھ بات کروں گی تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں اپنے جیٹھ پر الزام لگا رہی ہوں، اور ویسے بھی گاؤں کے لوگ الٹا ہی مطلب لے جاتے ہیں۔ میں گھر کا ماحول کسی طور پر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں خاموش رہی۔ میرا شوہر گاؤں سے تھوڑا دور کام کرتا تھا۔ ایک رات اچانک ہی ان کا میرے پاس فون آیا اور وہ کہنے لگے کہ نورین، فیکٹری میں کام کچھ زیادہ ہے، اس وجہ سے میں آج گھر نہیں آ پاؤں گا۔ یہ بات سن کر ایک پل کے لیے میں سہم گئی اور میں نے فوراً ہی کہا، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اپنا آپ بالکل بھی محفوظ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ میری جیٹھانی گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ یہ بات سن کر میرے شوہر مجھے سمجھانے لگے کہ کوئی بات نہیں، گھر پر سب لوگ تو موجود ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا وغیرہ کھا کر سو جانا، میرے لیے آج آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے صاف الفاظ میں مجھے بول دیا تھا کہ آج میں کسی بھی طرح گھر پر نہیں آ پاؤں گا۔ یہ بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور کھانے پر جب ان کا ذکر ہوا تو میں نے اپنی جیٹھانی کو بتا دیا کہ آج حامد گھر پر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر میرے جیٹھ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی جو میری آنکھوں سے مخفی نہیں رہ پائی تھی، لیکن میں کچھ بھی بول نہیں سکی اور خاموشی سے کھانا کھا کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ یہ شادی کے بعد میری پہلی رات تھی جو میں آج اپنے شوہر کے بغیر گزار رہی تھی، اور آج ہی مجھے اپنا آپ بالکل بھی محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ اچھے سے بند کر دیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن جب سے میرے جیٹھ کی نگاہیں مجھ پر بدلی تھی تب سے ہی میں خود کو بالکل بھی محفوظ اس گھر میں تصور نہیں کرتی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے میری کس پہر آنکھ لگ گئی، مجھے علم ہی نہ ہوا۔ رات کے آدھے پہر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ میں سمجھی شاید میرے شوہر آ چکے ہیں۔ میں فوراً ہی ان کے گرد بازو لپیٹ کر ان کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، لیکن آج مجھے ان کی جسامت تھوڑی بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا گمان ہوا، اسی لیے میں نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی میں نے سامنے لیٹے ہوئے بندے کو دیکھا تو میرے اوسان قطع ہو گئے، اور میں فوراً ہی ان سے جھٹکے سے دور ہوئی، کیونکہ وہ انسان میرا شوہر نہیں بلکہ میرا جیٹھ تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نائٹی تھی، اور اچانک ہی وہ میرے نزدیک ہو گئے اور کہنے لگے، ارے تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو نورین؟
میں بھی تمہارے شوہر جیسا ہی تو ہوں، میرے قریب آؤ۔ ان کی یہ باتیں مجھے مزید خوفزدہ کر چکی تھی۔ ان کا انداز مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں شور مچانا چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حلق میں آواز نہ ہو۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی اور ٹکٹکی باندھے اپنے جیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے جیٹھ مجھ سے غلط غلط باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے تم آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج اگر حامد گھر پر نہیں ہے تو ہم دونوں کو آج کی رات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے تمہاری بھابھی کو نیند کی گولیاں دے دی، وہ سو چکی ہے۔ اب ہم دونوں آرام سے اپنی رات کو رنگین کر سکتے ہیں۔ مجھے جو بھابھی کا آسرا تھا، جب پتا چلا کہ ان کو بھی نیند کی گولیاں دے کر سلایا ہے، یہ سن کر میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے شوق سے نائٹی لے کر آیا ہوں، جاؤ یہ پہن کر آؤ اور مجھے دکھاؤ تم کیسی لگ رہی ہو۔ تم تو شرما رہی ہو۔ کیوں شرما رہی ہو؟ شہر کی لڑکیاں تو بے باک ہوتی ہیں اور وہ تو خوشی خوشی ایسے لباس پہنتی ہیں۔ تمہارا جسم بہت خوبصورت ہے، اسی لیے میں سرخ رنگ کی نائٹی لایا ہوں کیونکہ تمہارے گورے بدن پر سرخ رنگ بہت جچے گا۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ پیر بہت برے طریقے سے کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ ان کی غلیظ نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میں نے خود میں ہمت کی۔ وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ سہلا رہے تھے، میں نے فوراً ہی ان کو خود سے دور جھٹکا اور بیڈ سے اتر کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں چیختی چلاتی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کیونکہ میری جیٹھانی کو وہ نیند کی گولیاں دے چکے تھے، یعنی ان کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ یہی سب سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تو اچانک ہی میرے جیٹھ نے مجھے دبوچ لیا اور بیڈ پر پھینک دیا، اور اچانک ہی انہوں نے میری شادی میرے ماں باپ کی پسند کے مطابق ہوئی تھی اور میں اس شادی سے بہت ناخوش تھی کیونکہ میں گاؤں میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ میں شہر میں رہ رہی ہوں، میں شہر والے ہی لڑکے سے شادی کروں گی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے شوہر سے میری شادی دھوم دھام سے کروا دی۔ پہلے پہل تو میں نے بھی بہت شور مچایا تھا، لیکن جب میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی اس رشتے میں دیکھی تو اچھی بیٹیوں کی طرح میں خاموشی سے سر جھکا چکی تھی۔ شادی ہو جانے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی جیٹھانی سے ملی تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی، اس کا رویہ بہت ملنسار تھا۔ اگلے روز میں نے سب سے اچھی چیز وہاں یہ دیکھی کہ وہاں کا ماحول بہت پرسکون تھا، لیکن وہاں کے طور طریقے مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے کیونکہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت واویلا مچایا جاتا تھا۔ عورتوں کو لے کر بہت زیادہ سختی تھی۔ میری جیٹھانی اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت بھی کرتی تھی۔ یہ سب چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں مجھے بیزار بھی کر دیتی تھیں۔ شادی کے 2 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک میں نے اپنے جیٹھ کو نہیں دیکھا تھا۔ میرا سامنا ان سے اچانک ہی ہوا تھا اور ان کو دیکھتے ہی میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ شخص دکھنے میں بہت مضبوط جسامت کا تھا جبکہ میرا شوہر اتنی مضبوط جسامت کا مالک نہیں تھا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا میرا شوہر اتنی زیادہ جسامت کا مالک نہیں ہے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرا جیٹھ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں اپنے جیٹھ سے فطرتاً رہتی تھی۔ وہ بے دھڑک بنا قمیض کے دھوتی میں پورے برآمدے میں گھومتے تھے اور یہ سب چیزیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ میں نے گھر میں اپنے باپ اور بھائی کو کبھی اس طرح کے لباس میں نہیں دیکھا تھا، اسی لیے مجھے اپنے جیٹھ کو آدھا ننگا دیکھنا بہت برا لگتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت چھپا چھپا کر رکھنے کی عادی تھی، لیکن ایک روز میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے جیٹھ نے میرے جسم کے خد و خال دیکھ لیے تھے۔ میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر دوپٹے کے پسینے سے شرابور حالت میں کچن میں کام کر رہی تھی، اور اس وقت میرے جسم کے خوبصورت خد و خال جو کہ صرف میرے شوہر کے لیے تھے وہ دیکھ چکے تھے، اور اس کے بعد سے ہی ان کی نیت مجھ پر خراب تھی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ اور اس دن کے بعد سے ہی میرے جیٹھ کے طور طریقے میرے ساتھ بدلتے جا رہے تھے اور وہ اچانک ہی مجھے بہانے بہانے سے چھونے لگے تھے۔ ان کی گندی نگاہیں جسم کے آر پار ہوتی ہوئی مجھے محسوس ہوتی تھی۔ پہلے جو میں دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی، اب میں نے ایک بڑی چادر لینا شروع کر دی تھی۔ میں خود کو انہیں بالکل بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ شخص اس کے باوجود بھی مجھے ایسے ہی گھورتا تھا جیسے میرا ایکس رے کر رہا ہو۔ ایک روز جب میرے شوہر کام سے واپس نہیں آئے تھے تو وہ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے کے اندر آ گیا اور مجھے ایک نائٹی دیتے ہوئے گندی گندی باتیں کرنے لگا۔ میں فوراً ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس شخص نے مجھے دبوچ لیا تھا اور بیڈ پر پھینک کر اپنی قمیض اتارنے لگا تھا۔
میں کسی بھی طور پر اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ میرے لیے اب ممکن ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اوقات پر آ چکا تھا اور مجھے بے پردہ کر کے مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں تکلیف سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ لیکن وہ شخص درندہ تھا، بالکل بھی رحم نہیں کر رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر اپنی جیٹھانی کو آوازیں دیتی رہی، مگر تکلیف کے مارے میری آواز بھی نکل نہیں رہی تھی۔ اس نے پوری رات مجھے بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کے آگے بہت ہاتھ جوڑے، اس کے نیچے سے نکلنے کی بہت کوششیں کی تھی، لیکن وہ شخص مجھے قابو کر چکا تھا۔ فجر کے اذان کے وقت وہ شخص مجھ سے دور ہوا اور کمرے سے بھاگ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے جسم میں ہر جگہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جسم تکلیف کے مارے بخار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر بستر پر پڑی تو میری چیخ نکلنے کے در پر آ گئی۔ میرا بستر خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تکلیف سے میرا بدن ٹوٹنے کے در پر آ گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بے بس نہیں کرانا چاہتی تھی۔ میں ایک شہر کی لڑکی تھی، میں کبھی بھی دب کر رہنے کی عادی نہیں تھی۔ میں ابھی یہی سب چیزیں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے تو میں ان کو ان کے بھائی کے کرتوت سے آگاہ کروں گی کہ وہ شخص میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم رات بھر کرتا رہا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی میرا شوہر دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا، لیکن میری حالت دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم بنا کپڑوں کی کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور یہ کیا حالت ہو رہی ہے گھر کی۔ اس کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ کچھ تو یہاں پر غلط ہوا ہے۔ میں نے گھبرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور اونچی آواز میں کہنے لگی کہ سب کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، جس کی تم ہر بات مانتے ہو۔ اس شخص نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دوں جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، جبکہ میرا شوہر یہ بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میری اس بات کو سننے کے بعد ہنس رہی ہیں؟ آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں؟ تو وہ اچانک ہی ہنستے ہوئے میرے برابر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر بھائی نے تمہارے ساتھ ایک رات گزار لی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کا انداز بہت ہی نارمل تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی ہی یہ سب کارستانی ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں۔ میرا شوہر کہنے لگا، ہاں یہ میرا ہی کیا دھرا ہے، اچھا ہوا تمہیں ان سب چیزوں کا علم ہو گیا ہے، اور یہ آج نہیں اب تمہارے ساتھ ہر روز ہوا کرے گا، کیونکہ ہم دونوں بھائی اپنی چیزیں ایک دوسرے سے بانٹ کر استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم دونوں بیویاں بھی بانٹ کر استعمال کریں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اپنے شوہر کی گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ مجھے حیران آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ میں انہیں تھپڑ مار دوں گی، بلکہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا سر ہی پھاڑ دوں۔ میں غصے سے فنکارتی ہوئی کہنے لگی کہ آپ نے مجھے لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ راتیں گزاروں گی؟ آپ جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ اور یہ بول کر فوراً ہی واش روم جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں واش روم جاتی، اس سے پہلے ہی میرا شوہر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میری ساری مزاحمتیں کچھ ہی پل میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی ہی جنگلی تھے، بالکل بھی ان لوگوں میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرے سرہانے پر میری جیٹھانی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہ سب کچھ کب سے برداشت کر رہی ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا شوہر تو تم سے اتنا پیار کرتا تھا، اس کے باوجود اس نے تمہارے ساتھ بھی یہ سب کروا لیا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہنے لگی، انسان سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آتا۔ یہی حال میرا اور آپ کے شوہر کا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ اس گھر میں ہو رہا تھا تو آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کے خلاف آواز اٹھاتی اور یہ رشتہ ختم کر کے چلی جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو بڑھاوا دیا، اور جس کا شکار آج میں بھی ہو گئی۔ میری یہ بات سن کر میری جیٹھانی کہنے لگی، تم شہر کی لڑکی ہو، تمہیں یہ سب باتیں زیب دیتی ہیں، لیکن میں گاؤں کی لڑکی ہوں، اگر میں نے ایسی کوئی بھی بات کی تو میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر تباہ ہو جائے۔
مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل کیا کہ اس عورت کا بھی منہ تھپڑوں سے لال کر دوں۔ ایسی ہی عورتیں مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں غلط کاموں کا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پھنکارتی ہوئی کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی ان سب چیزوں کو روک دیتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے ہی صحیح کچھ تو کرتی، کیوں اپنے آپ کو ان دونوں مردوں کے بیچ میں برباد کر رہی ہیں؟ میری باتوں سے وہ لڑکی شرمندہ ہو گئی تھی اور میری جیٹھانی کا سر شرم کے مارے جھک گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باتھ روم سے فریش ہو کر آئی اور فوراً ہی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میری جیٹھانی مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میرے ماں باپ نے مجھ سے بہت سوال کیے، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ جس کو آپ نے میرے لیے چنا وہ ایک درندہ ہے اور اس درندے نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں اس جیسے درندہ نما انسان کے ساتھ بالکل بھی اپنی زندگی گزار نہیں سکتی تھی جس کو انسانیت کے الف کے بارے میں بھی پتہ نہ ہو۔ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری جیٹھانی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ان دونوں جانور بھائیوں سے علیحدہ ہو گئی تھی اور اس نے بھی اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ میں نے اس گاؤں میں بھی بہت اچھے سلجھے اور سمجھدار شخص دیکھے تھے، لیکن یہ دونوں بھائی بالکل الگ تھے۔ شاید کم عمر میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت قریب تھے اور ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور اپنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ اب ان کو یہی لگا کہ شاید بیویاں بھی کوئی چیز ہیں، اسی لیے وہ بیویوں کو بھی آسانی سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل درندہ صفت انسان یہ نہیں جانتے کہ ہم عورتیں بھی انسان ہیں۔